کیسے ممکن ہے کہ رات کو تیزی سے سفر کر کے خدا کے قریب پہنچا جائے، انبیاء اکرام سے ملا جائے اور ان سے کچھ دیر گفتگو کی جائے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا فیصلہ کیا جا چکا ہے تو کیا آپ اسے سننا چاہیں گے؟ دوستو، فزکس کے مطالعے سے ایسے حیرت انگیز انکشافات کھلتے ہیں جن کا ماضی میں تصور کرنا بھی محال تھا۔ زندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی اور ان کے درمیان کی مماثلت نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے، اور میں ہمیشہ سے وقت اور خلا میں سفر کرنے کے تصور کو ممکنہ طور پر اجاگر کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ اسلام میں بھی لفظ انتقال کا استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، جبکہ انتقال کا مطلب منتقل ہونا ہے، یعنی خلا اور وقت کے درمیان کی منتقلی۔ دوستو، وقت اور خلا میں سفر کے تصور یعنی ٹائم ٹریول میں معراج کا حیرت انگیز واقعہ بھی شامل ہے۔ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا سب سے بڑا سفر وقت و خلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر میں زمینی اور آسمانی دونوں مرحلے شامل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بہت مختصر عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا پہنچے۔ دوستو، یہ واقعہ اس رب ذوالجلال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، کیونکہ اس نے یہ پوری سیر وقت کے بہت قلیل عرصے میں مکمل کروائی۔ دوستو، یہ وقت محض ہمارے لیے قلیل تھا، مطلب کہ ریسورسز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 27 سال لگے، لیکن جب آپ واپس لوٹے تو زمین پر کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اور جس حالت میں جو کچھ بھی چھوڑ کر گئے تھے وہ بالکل اسی طرح اور اس حالت میں موجود تھا۔ مطلب یہ کہ زمین پر وقت بالکل رک چکا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت مسلسل چلتا رہا، حتیٰ کہ 27 سال گزر گئے۔ جہاں ایک طرف انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے سے کتراتی ہے، وہیں دوسری طرف 20ویں صدی عیسوی تہلکہ خیز ثابت ہوئی ہے، جس نے مکان و زمان کا ایک ایسا تصور اور نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا جسے ہضم کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہ آئنسٹائن کا خاص اور عام نظر اضافیت محض اعداد و شمار تک ہی محدود نہیں، بلکہ اگر کوئی ان تھیوریز کی شرائط کو عملی جامہ پہنا دے تو سفر وقت ہرگز ممکن ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی کی طرف براق کی مدد سے لے جایا گیا۔ اگر آپ براق کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ جاننا لازم ہے کہ براق وہ جاندار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ روشنی سے بھی زیادہ تیز حرکت کر سکتا تھا۔ مگر دوستو، یہاں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے، وہ یہ کہ نظر اضافیت کے مطابق ہماری 4th ڈائمینشن والی دنیا میں کوئی بھی شے روشنی کی رفتار سے تیز حرکت نہیں کر سکتی، یعنی کہ نظر اضافیت کے مطابق رفتار کی آخری حد روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ تو کیا دوستو یہاں ہماری اس تحقیق میں کوئی تضاد ہے؟ یعنی کہ کیا اب ہم اس واقعے کو آگے ایکسپلین نہیں کر سکتے؟ کیا براق کی رفتار روشنی سے تیز نہیں تھی؟ آئیے دوستو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں کہ آیا ہماری کائنات میں محض روشنی کی رفتار ہی رفتار کی آخری حد ہے، یا اس کی حد سے تجاوز کیا جا سکتا ہے؟ اس پیچیدگی سے بھری کائنات میں کئی ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں جو روشنی سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ کوئی بھی کہکشاں یا ستارہ جو ہمارے مخالف سمت میں حرکت کر رہا ہو، اس کا اسپیکٹرم اسکیل کے سرخ کنارے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ دوستو، ان اجرام فلکی سے خارج ہونے والی لائٹ کے پاس منتقل ہونے کے لیے 3 راستے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے منتقل ہونے کا یہ پتہ دکھائے جانے والے اس فارمولے کے ڈائمینشن لیس نمبر Z سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی مفعول روشنی کی رفتار سے ہمارے مخالف حرکت کر رہا ہو تو اس کی ریڈ شفٹ یعنی Z کی ویلیو 1.4 ہوگی، اور اگر وہی مفعول یا کہکشاں روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز حرکت کرنے لگے تو اس کے Z کی ویلیو 1.4 سے زیادہ ہوگی۔ اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ آئے دن ایسی کہکشاؤں کی نشاندہی کرتا ہے جس کے Z کی ویلیو 8 یا اس سے بھی زیادہ ہے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہکشائیں روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے ہمارے مخالف حرکت کر رہے ہیں، یعنی کہ اب اس بات میں کوئی حیرانگی نہیں کہ براق کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی، کیونکہ دوستو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی مفعول روشنی سے زیادہ تیز حرکت کرے، لیکن پھر ہم نے اپنی کہکشاؤں کی رفتار سے یہ جان لیا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہماری اپنی 4 ایاموں والی کائنات میں روشنی کی رفتار کی آخری حد نہیں، بلکہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار حاصل کی جا سکتی ہے۔ مزید دوستو اسٹرنگ تھیوری بھی ایسے پارٹیکل کا ذکر کرتی ہے جو روشنی سے بھی زیادہ تیز حرکت کرتا ہے، اور اس پارٹیکل کا نام ہے ٹیکیون۔ اور اب یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ براق کی رفتار بہت ہی زیادہ تیز تھی، اور یہی وہ براق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ دوستو اگر اب ہم حال کی سائنس کی طرف رجوع کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کے درمیان کا فاصلہ 1461 کلومیٹر سے لے کر 2000 کلومیٹر کا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے، اور اگر ہم اس فاصلے کو ایک گاڑی سے طے کریں تو ہمیں تقریباً 16 گھنٹے درکار ہوں گے، اور اگر ہم گاڑی کی بجائے اسی فاصلے کو جہاز سے طے کریں تو ہمیں تقریباً 4 یا 5 گھنٹے درکار ہوں گے، یا اس سے بھی کم، یعنی کہ جیسے جیسے ہم رفتار کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ویسے ویسے وقت کا ضیاع بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے دوستو اب ایک سادہ فارمولہ کی مدد لیتے ہیں جو کہ آپ نے بھی کبھی پڑھا ہوگا، S=VT، یعنی فاصلہ برابر ہے رفتار ضرب وقت۔ دوستو یہ تو ہم نے جانا کہ ایک معمولی گاڑی 1461 کلومیٹر کے فاصلے کے لحاظ سے 16 گھنٹے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے گی، لیکن ہمارا یہاں واسطہ معمولی رفتار سے نہیں بلکہ تصور کی جانے والی رفتار سے بھی زیادہ رفتار سے ہے۔ دوستو اگر ہم روشنی کو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حرکت کروائیں تو ہمیں مندرجہ ذیل سیکنڈز درکار ہوں گے، یعنی کہ اب فاصلہ ہمارے پاس 1461 کلومیٹر تو ہے، لیکن رفتار 3 کروڑ میٹر فی سیکنڈ ہے، اور اگر اب ہم اس فاصلے اور رفتار کو تقسیم کر کے وقت نکالیں تو جواب ہمارے پاس 0.6504 سیکنڈ آئے گا، جو کہ وقت کی بہت ہی زیادہ قلیل مقدار ہے، یعنی روشنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا فاصلہ 1 سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں طے کرتی ہے۔ اب تصور کیجئے کہ وہ براق جو روشنی سے بھی زیادہ تیز تھا، اسے کتنا وقت لگا ہوگا یہ فاصلہ طے کرنے میں، لیکن دوستو اگر روشنی ہی یہ فاصلہ اتنے قلیل وقت میں طے کروا سکتی ہے تو پھر ہماری یہ بحث کیوں رہی کہ براق کی رفتار روشنی سے زیادہ تیز تھی؟ آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ اگر ہم براق کی رفتار کو روشنی کی رفتار تصور کر کے چلیں تو یہاں تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے سامنے ایک بار پھر ایک بڑا مسئلہ پیش کرتی ہے، جبکہ اسی مسئلے کو مختلف ویب سائٹس اور اسکالرز شب معراج کا حل بتاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی مفعول روشنی کی رفتار کے 99% سے حرکت کرنے لگے تو اس کے لیے وقت آہستہ ہو جاتا ہے، جبکہ گرد و نواح کا وقت تیز ہو جاتا ہے، یعنی ایک جہاز 99.99% یا روشنی کی رفتار کے عین برابر حرکت کرنے لگے تو اس کے لیے وقت بہت آہستہ ہو جائے گا بنسبت اس کے گرد و نواح کے، اور اگر یہ جہاز ایک دن اسی رفتار سے حرکت کرتا رہے تو زمین پر 1 ہفتہ گزر جائے گا، جبکہ جہاز کے اندر محض 24 گھنٹے گزرے ہوں گے، یعنی روشنی کی رفتار سے حرکت کرتے ہوئے جہاز کے لیے وقت آہستہ ہوگا، نہ کہ اس کے گرد و نواح کا۔ لیکن دوستو اگر ہم اسی اصول کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو کریں تو اس کا مطلب براق کی رفتار اگر روشنی کی رفتار کے برابر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت آہستہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ زمین کا وقت تیز ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت چلتا رہا جبکہ گرد و نواح کا وقت رک چکا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی انتہائی قلیل مقدار میں یہ سیر اور سفر مکمل کیا، اور ضرور اسی بات کو ہم ویڈیو کے آخر میں اعداد و شمار سے ثابت کر چکے ہوں گے۔ لہٰذا دوستو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہاں ایک بار پھر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جو کہ یہ کہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرتا مفعول وقت کو اپنے لیے آہستہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن دوستو آپ کے علمی اضافے کے لیے عرض ہے کہ اسی اصول کو توڑنے کے لیے براق کی رفتار کو روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رکھا گیا تھا، کیونکہ دوستو نظر اضافیت محض اسی وقت لاگو ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹ روشنی کی رفتار یا اس کے 90 یا 95 یا 99% تک حرکت کرے۔ چونکہ دوستو براق کی رفتار روشنی سے زیادہ تھی، اس لیے اب ہم یہاں نظر اضافیت لاگو نہیں کر سکتے، یعنی اس مرتبہ نظر اضافیت کے مطابق نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت آہستہ ہوگا اور نہ ہی گرد و نواح کے لیے۔ لہٰذا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ براق کی رفتار روشنی کی رفتار کا دگنا ہے، جو کہ 60 کروڑ میٹر فی سیکنڈ ہے، اور اگر اب ہم اس حساب سے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان درکار وقت نکالیں تو جواب ہمارے پاس 0.6502 سیکنڈ آئے گا۔ لہٰذا دوستو اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچنے میں محض 0.6502 سیکنڈ لگے،
دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو آپ نے وہاں جماعت بھی کروائی اور پھر 7 آسمانوں کا سفر بھی کیا اور پھر کائنات کے اختتامی مقام سدرۃ المنتہا بھی پہنچے۔ اور دوستو اگر ہم یہی مانیں کہ براق کی رفتار روشنی کے دگنا تھی تو پھر بھی براق کو سدرۃ المنتہا پہنچنے میں کئی دن یا سال درکار ہوں گے، کیونکہ دوستو اسی رفتار کے لحاظ سے براق کو سورج جو کہ سدرۃ المنتہا کے لحاظ سے زمین کے بہت قریب ہے پہنچنے میں 4 منٹ درکار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج سے روشنی زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ سے کچھ زیادہ کا وقت لیتی ہے، اور اسی لحاظ سے براق 4 منٹ لے گا، کیونکہ براق کی رفتار کو ہم نے روشنی کی رفتار کا دگنا مانا ہے۔ لہٰذا سدرۃ المنتہا جو کہ خربوں نوری سال یا تصور کیے جانے والے کسی بھی ریاضی کے ہند سے جتنے نوری سال زمین سے دور ہے، وہاں براق کو جانے میں کئی 100 سال درکار ہوں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سفر پلک جھپکنے ہی سے پہلے مکمل کر لیا۔ لہٰذا ابھی بھی سوال بہت باقی ہیں، یعنی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی آسمانی سفر کرتے تو آج بھی براق سدرۃ المنتہا نہ پہنچا ہوتا، جبکہ اللہ نے یہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات کے اسی گھنٹے کے اسی سیکنڈ سے بھی کم وقت میں مکمل کروایا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی اترے تو براق کو وہاں باندھ دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کے بعد براق پر مزید سفر نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سیڑھی کی مدد سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ لیکن دوستو اگر ہم 7 سیڑھیوں کو بھی جو کہ 7 آسمانوں کو منسلک کر رہی تھی کو تصور کریں تو پھر بھی سدرۃ المنتہا اور زمین کے درمیان کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک سیڑھی فاصلہ کم نہیں کرتی، بلکہ وہ تو محض ہمیں زیریں سطح سے بالائی سطح لے جانے میں مدد دیتی ہے۔ تو اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ مسجد اقصی اور آسمانی سفر سیڑھی کی مدد سے مکمل ہوا، کیونکہ براق کا تو استعمال اس مرتبہ نہیں کیا گیا، اور اگر سیڑھی کو بھی سچ مانیں تو یہ سفر طویل فاصلے کی وجہ سے آج بھی جاری ہوتا۔ مگر دوستو گھبرائیے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیڑھی ہماری تصور کی جانے والی سیڑھی نہیں، بلکہ یہ سیڑھی وہ سیڑھی ہے جو آئنسٹائن اور اس کے ساتھی ریزن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی کیلکولیشنز کے دوران کیلکولیٹ کی تھی۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، اور اس سیڑھی کا جدید فزکس میں نام وارم ہول ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ کیسے یہ سیڑھی ایک وارم ہول ہے اور کیا اس کا قرآن میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے آسمانی سفر کیا تو وہ کائنات کے اختتامی مقام پر پہنچے، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، اور کئی لوگ بھی دیکھے جو جہنم میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ قیامت تو ابھی آئی ہی نہیں، یعنی انسانوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جہنم میں دیکھا؟ مگر دوستو میرا یقین کیجئے کہ یہی سوال ہمارے اس واقعے کا سب سے بڑا حل ہے۔ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا تو دراصل اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں موجود تھے۔ یقیناً اس وقت آپ کو یہ عجیب معلوم ہو رہا ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے۔ دوستو آج سائنس یہ ثابت کرتی اور مانتی ہے کہ ماضی، مستقبل اور حال بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں کیسے پہنچے؟ آئیے اسے تفصیل سے جان لیتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وارم ہول کو ٹٹولتے ہیں۔ دوستو وارم ہول خلا، وقت یعنی مکان و زمان میں ایک ایسا شارٹ کٹ اور مختصر ترین راستہ بناتے ہیں جن کا تصور انسانی سوچ کو حیران کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈوریمون کے گیجٹ اینی ویئر ڈور کا تصور کیجیے۔ جب کبھی بھی نوبتا کو طویل فاصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈوریمون اس کے لیے اینی ویئر ڈور کا استعمال کرتا ہے۔ یہ دروازہ ان مقامات کو آپس میں اس طرح سے منسلک کر دیتا ہے کہ ان کے درمیان کا تمام فاصلہ اخراج کر جاتا ہے، اور اس طرح نوبتا طویل فاصلے کا سامنا کرنے سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ محض ایک قدم کی مسافت پر دوسرا جہاں۔ دوستو وارم ہول بھی ایک ایسا ہی قدرتی سوراخ ہے جو اینی ویئر ڈور کی خصوصیت تو رکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی آنکھوں کے ایلیوژن نما ہول کی بھی خصوصیت رکھتا ہے، جو کہ وقت کو مختلف حصوں کو بھی جوڑتا ہے۔ یعنی وارم ہول اسپیس میں پائے جانے والے ایسے ہولز ہیں جو خربوں نوری سالوں کے فاصلے کو محض قدموں کی مسافت میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وقت کے مختلف پہلوؤں کو بھی آپس میں منسلک کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایک وارم ہول کا ایک سرا سن 1000 میں کھلتا ہے تو اس کا دوسرا سرا ممکن ہے کہ سن 4000 یعنی مستقبل میں کھلے۔ اور دوستو یہ کوئی تصوراتی خیال نہیں، بلکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کو سچ ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے روانہ ہوئے تو دراصل وہ سیڑھی ایک وارم ہول تھی جو مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوں نوری سالوں کو محض چند لمحات میں ہی مکمل کر لیا، اور وہ 7 دروازے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ 7 مختلف وارم ہول تھے جو مطلوب جگہ اور وقت میں کھلتے گئے۔ دوستو اب وارم ہول کی موجودگی کے لحاظ سے قرآن کی یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ انما توعدون لصادق
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے محض آسمانوں میں راستوں کا ہلکا سا اشارہ دیا ہے۔ مزید ارشاد ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے۔ اس آیت میں حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر دروازوں اور پھر ان پر چلنے کا ذکر بھی کرتی ہے، اور یہی آسمانی دروازے آج کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق وارم ہولز ہیں۔ دوستو، اب اچھی سمجھ کے لیے 7 دروازوں کی بجائے محض 2 دروازوں یعنی 2 وارم ہولز کا تصور کیجیے۔ پہلا وہ جس کا سرا مسجد اقصیٰ سے منسلک تھا، اور دوسرا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری مقام سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ انہی وارم ہول کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے مزید تصور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کی مدد سے مسجد حرام سے رات کے 12 بجے نکلے اور مسجد اقصیٰ 12.0502 بجے پہنچے، کیونکہ ہم نے براق کی رفتار کی مدد سے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کا فاصلہ 0.0502 سیکنڈز ماپا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی ادا کروائی۔ اور اب تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے میں محض 10 منٹ یعنی کہ 600 سیکنڈز لگے۔ دوستو، یہ وقت محض تصوراتی ہے، کوئی حقیقت نہیں، اور اسے بہتر سمجھ کی لالچ سے تصور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب وقت 12:10 اور 0.0502 سیکنڈ ہے، اور اس وقت ہی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آسمانی سفر شروع کیا، جو کہ آسمانی سیڑھی یعنی کہ وارم ہول کی مدد سے ہوا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ زمین اور سدرۃ المنتہا کے درمیان فاصلہ جتنا بھی طویل تھا، مگر وارم ہول کی مدد سے وہ فاصلہ بالکل نہ کے برابر تھا، کیونکہ وارم ہول کے دونوں سرے مطلوب جگہ پر فکس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی جیسے ہی ایک سرے سے داخل ہوا جائے گا ویسے ہی طویل فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے ہو جائے گا اور انسان دوسرے سرے سے خارج ہو چکا ہوگا۔ لہذا اس آسمانی سیڑھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا بآسانی اور بنا وقت کے ضیاع سے پہنچا دیا، اور وہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں بھی پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کو دیکھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا کے ہاں ماضی، مستقبل اور حال تینوں بیک وقت ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آئیے اسے تھوڑا تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک چونٹی خوراک کی تلاش میں گھر سے نکلتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ خوراک اس سے 2 دن کی مسافت پر موجود ہے، یعنی اگر وہ مسلسل 2 دن چلے تو ہی اسے خوراک ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد مستقبل میں خوراک اس کے پاس موجود ہوگی، لیکن فی الحال چونٹی کو یوں معلوم ہو رہا ہے کہ خوراک اس دنیا میں اس کے لیے آئی ہی نہیں، جبکہ 2 دن بعد وہ خوراک اس کے پاس موجود ہوگی، یعنی مستقبل میں وہ خوراک ابھی بھی موجود ہے۔ دوستو، اب چونٹی اور اس کا مستقبل یعنی کہ خوراک خدا کے ہاں دونوں بیک وقت ایک ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح دوستو، آج کے انسان اور مستقبل جہاں وہ یا تو جنت میں ہوگا یا جہنم میں، خدا کے ہاں دونوں بیک وقت موجود ہے، اور اسی وقت کے 2 پہلوؤں کو اللہ نے وارم ہول کے ذریعے آپس میں جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے جہنمی لوگوں سے متعارف کروایا، کیونکہ دوستو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی عین اجازت دیتی ہے کہ وارم ہول ہمیں ماضی، مستقبل اور حال تینوں میں پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر ہم یہ مان کر آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے 12:10 پر اپنا سفر آسمانی شروع کرتے ہیں اور پھر چند ہی لمحات میں سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، اور پھر اس طرح 27 سال اپنی آسمانی سیر جاری رکھتے ہیں، اور دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیر مکمل کر کے دوبارہ مسجد اقصیٰ آتے ہیں تو پھر وہی وارم ہول کا استعمال کرتے ہیں جس کا ذکر آسمانی سیڑھی کے نام سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ دوستو اس سیڑھی کا سرا مسجد اقصیٰ سے منسلک تھا، تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ وہی وارم ہول یعنی آسمانی سیڑھی وقت کے اسی پہلو پر کھلتی تھی جب وقت 12:10 تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12:10 پر آسمانی سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ہی لمحات میں کائنات کے آخری مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر 27 سال کا سفر مکمل کر کے زمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ آئیے دوستو اب ہم کل وقت ٹوٹل کرتے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 0.52 سیکنڈ لگے،
پھر مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی میں 10 منٹ لگے اور پھر مسجد اقصی سے آسمانی سفر میں 0 سیکنڈ لگے، کیونکہ وارم ہول یعنی آسمانی سیڑھی نے مسجد اقصی والے سرے کو 12:10 پر فکس کیا تھا، کیونکہ دوستو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی یہی کہتی ہے کہ وارم ہول کے ایک سرے سے ہم داخل ہو کر حال سے فیوچر میں یعنی مستقبل میں اور مستقبل سے دوبارہ حال کے اسی وقت میں واپس لوٹ سکتے ہیں، اور عین یہی شب معراج کے آسمانی سفر میں ہوا، یعنی کہ دوستو اب آسمانی سفر کے لیے وقت 0 سیکنڈ لگا۔ دوستو اس کیلکولیشن کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری سیر میں 600.6504 سیکنڈ لگے، لیکن دوستو یہ وقت بہت زیادہ ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکنے ہی سے پہلے یہ سفر مکمل کر لیا، جبکہ 10 منٹ میں زمین پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا یہ کیلکولیشنز غلط ہیں اور ایک بار پھر ہماری کاوش پر بری طرح سے پانی پھیر دیتی ہیں، پر میرا اعتبار کیجئے کہ ہم اسے بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وارم ہول حال اور مستقبل کو جوڑتے ہیں، لیکن دھیان دینے والی بات یہ تھی کہ میں نے آپ کو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وارم ہول مستقبل اور حال کو تو جوڑتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مستقبل کو ماضی کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، یعنی کہ وہ آسمانی سیڑھی جسے ہم وارم ہول کہہ رہے ہیں اور جس کا سرا سدرۃ المنتہا اور مسجد اقصی سے منسلک تھا، وہ آسمانی سفر کے ابتدا میں 12:10 کے وقت سے منسلک تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو وہ سرا 12:10 کی بجائے 12 بجے کے وقت سے منسلک تھا، عین وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی براق سے اترے ہی تھے، کیونکہ دوستو اگر وہ سرا 12:10 کے وقت سے منسلک ہوتا تو اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 منٹ اور 1 سیکنڈ کا لاکھواں حصہ لگتا، جو کہ غلط ہے، لہٰذا اس مرتبہ ہماری کیلکولیشنز کچھ اس طرح سے ہوں گی۔ مسجد اقصی تک کا وقت، نماز کی ادائیگی کا وقت جو کہ ہم نے 10 منٹ تصور کیا اور جو کہ 600 سیکنڈ کے برابر ہے، اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کا وقت جو کہ 0 سیکنڈ ہے، سدرۃ المنتہا سے مسجد اقصی تک کا واپسی کا سفر جو کہ 0 سیکنڈ کے بجائے -10 منٹ ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ وارم ہول کا سرا 12:10 کے بجائے ماضی کے 12 بجے کھلا، جس کے لیے ہم -10 منٹ یعنی 600 سیکنڈ استعمال کریں گے۔ دوستو اب ان سب کیلکولیشنز کے بعد وقت کی یہ مقدار بہت ہی زیادہ قلیل ہے، اور یہ وقت کی وہ مقدار ہے جس میں نہ تو ایک پرندہ پر مار سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان پلک جھپک سکتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اسی حصے میں جو کہ 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر ہے میں پورا زمینی اور آسمانی سفر اطمینان اور خوشی سے مکمل کیا، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو آپ کا بستر مبارک گرم تھا اور زنجیر ابھی بھی ہل رہی تھی، کیونکہ دوستو وقت کی اس قلیل مقدار میں کوئی بھی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو زمین پر کوئی تبدیلی اور کوئی تنکا بھی نہیں ہلا تھا۔ دوستو مزید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں براق کی رفتار کا ابھی صحیح اندازہ نہیں کہ وہ کتنی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہے کہ وہ روشنی سے زیادہ تیز تھی۔ اگر اب اس کے لحاظ سے ہم براق کی رفتار کو بجلی کی رفتار کے دوگنا کی بجائے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ مانیں تو اس لحاظ سے ہمارے پاس اس سیر اور سفر کا وقت 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے یا اس سے بھی زیادہ کم آئے گا، جو کہ تقریباً 0 سیکنڈ کے برابر ہے، اور یہی بات اسلامی تعلیمات بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکنے ہی سے پہلے یہ سفر مکمل کر گئے، اور اسی بات کو ہم نے تفصیلاً کیلکولیشن سے بھی جان لیا۔ ادھر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ایک انسان ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنی تیز رفتار اور وارم ہول کی گریوٹی کو برداشت کر سکے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سیر اور سفر کی شروعات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے تیار کیا گیا، جسے ہم ایڈوانس ہارٹ سرجری بھی کہتے ہیں۔ اور دوستو ان سب کیلکولیشنز کے بعد کوئی سوال باقی نہیں اٹھتا، کیونکہ یہ کیلکولیشنز واقعی ثابت کرتی ہیں کہ زمین پر پرندے کے پر مارنے اور انسان کے پلک جھپکنے ہی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر اور سیر مکمل کر لیا۔ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس سیر اور سفر کو ماننے کے لیے کسی بھی سرپھری اور پیچیدگی تھیوری کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن اور اللہ نے جو فرمایا ہم اسے ہر حال میں مانتے ہیں، چونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یعنی ہر چیز کے پیچھے اللہ نے ایک سبب اور لوجک رکھی ہے، لہٰذا یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر چیز کو لوجیکلی سوچیں، تاکہ اللہ کی اس بات کو کہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے۔